جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج خوش نصیبی سے ہمارے لیے جمعہ کا دن بھی ہے اور عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے، یعنی آج عید کا دن بھی ہے۔ 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کہتے ہیں اور 10 ذوالحجہ کے بعد 11، 12 اور 13 تاریخ کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ انہیں ایام تشریق کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان دنوں میں تمام فرض نمازوں میں تکبیر تشریق کا اہتمام ہوتا ہے۔ تمام فرض نمازوں کے بعد وہ فرض نمازیں جو مسجد میں باجماعت مردوں کی ادا کی جائے، تو ان فرض نمازوں کے بعد ایک بار تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے، 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ تنہا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر واجب نہیں ہے، پڑھ لینا اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ عورتوں پر واجب نہیں ہے، وہ بھی پڑھ لیں تو اللہ کا ذکر ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور تکبیر تشریق کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک بار پڑھ بھی لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کلمات کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ شروعات اسلام میں ان ایام میں یوم النحر کے بعد 11، 12 اور 13 تاریخ کو، ان 13 تاریخوں تک عرب اپنے گوشت یعنی قربانی کے گوشت خشک کیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو گوشت رکھنے کا اور کافی دنوں تک رکھنے کا کئی طریقہ ہے اور اس کے کئی اہتمام ہیں، لیکن پہلے زمانے میں چیزوں کو ذخیرہ کرنے اور اسٹور کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ انہیں خشک کر لیا جائے، ان کے اندر سے نمی نکال لی جائے۔ آج بھی گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے، سبزی ہے تو اسے بھی خشک کر لیتے، اس کے اندر سے نمی نکال دیتے۔ گوشت ہے تو اسے دھاگے میں پرو کر دھوپ میں رکھ دیتے، یہاں تک کہ اس کے اندر سے بالکل نمی نکل جائے تو اسے کسی ڈبے میں ڈال کر رکھ دیتے، وہ سالوں چلتا۔ آج بھی ایسا ممکن ہے، اور ڈی فریزر سے زیادہ اس میں ذائقہ بھی ہے۔ جب آپ نے استعمال کرنا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے پہلے اسے نکال کر آپ پانی میں ڈال دیں تو پھر وہ ویسے ہی تازہ ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ تو تشریق کا معنی ہوتا ہے گوشت پرو کر سکھانا۔ تو عرب ان ایام میں قربانی کے گوشت کو دھاگوں میں پرو کر دھوپ میں خشک کیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ یعنی ایام تشریق کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان ایام میں تکبیر تشریق کا اہتمام ہوتا ہے فرض نمازوں کے بعد۔ دوسری اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ تشریق کہتے ہیں گوشت خشک کرنے کو، سکھانے کو، اور عرب ان ایام میں گوشت خشک کیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، اس وجہ سے ان ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ تو ہے تھوڑی سی وجہ تسمیہ، تاکہ ہم جو کہہ رہے ہیں، تاکہ ہم جو کر رہے ہیں اس کی وجہ ہمیں معلوم ہو۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور آپ کی شہادت ایک روایت کے مطابق ایام تشریق میں ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت یا تو ذوالحجہ کی 11 تاریخ کو ہے، یا 12 تاریخ کو، یا 13 تاریخ کو۔ انہی ایام کو ایام تشریق کہتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا۔ امام سیوطی نے ایک قول یہ نقل کیا ہے، اور ایک قول یہ نقل کیا کہ ذوالحجہ کی 18 تاریخ آپ کی یوم شہادت ہے۔ تو تاریخ روایات میں اختلاف موجود ہے۔ بہرحال آپ کی شہادت کے ایام میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ ذوالحجہ کی 11، 12 یا 13 تاریخ کے درمیان ہی شہید کیے گئے، یعنی ایام تشریق میں آپ شہید کیے گئے۔ جس دن آپ شہید کیے گئے وہ ہفتے کا دن تھا، اور جس تاریخ یعنی جس مہینے کی تاریخ میں آپ شہید کیے گئے ذوالحجہ کے ایام تشریق تھے۔ اور جس وقت آپ شہید کیے گئے آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب آپ کو ضرب لگی، جب آپ پر تلوار کے وار کیے گئے، جب آپ کی پیشانی سے خون کا قطرہ نکلا، تو سب سے پہلا قطرہ قرآن مجید کی آیت پر گرا، اور جس آیت پر گرا وہی آیت آج ہم نے خطبے میں تلاوت کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت پر آپ کے خون کا پہلا قطرہ گرا، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 ہے، اور پہلے پارے کے بالکل آخر میں آخری صفحے پر یہ آیت موجود ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی انداز میں اسی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا۔ پہلی ضرب لگی تو تلوار کی پہلی ضرب سے جو خون نکلا، پہلا خون کا قطرہ اسی آیت پر گرا۔ تو یہ ایک اتفاق نہیں ہے۔ ہم نے کئی بار کہا کہ اسلام کا، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی عمل اتفاقی نہیں ہوتا، ہر عمل اور ہر بات التزامی ہوتی ہے، ہر عمل التزامی ہوتا ہے۔ تو اس آیت پر خون کا قطرہ گرا تو کیا یہ اتفاق ہے؟ تو بے شک یہ اتفاق نہیں ہے۔ کیسے اتفاق نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کا معنی ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بے شک ان قریب تمہارا رب تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھیے، مظلومانہ شہادت دیکھیے، کس حالت میں آپ شہید ہوئے یہ دیکھیے۔ ظالموں نے آپ کو شہید کیا، آپ کے گھر میں قید کر کے 40 دنوں تک آپ اپنے گھر میں قید رہے، کھانے پانی سے محروم رکھ کے آپ کو شہید کیا، ظالمانہ شہید کیا۔ جب شہادت کا پس منظر دیکھیے، اور پھر یہ آیت پر خون کا پہلا قطرہ گرنا دیکھیے، اور پھر اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، تو ایسا معلوم ہوگا کہ اللہ اپنے حبیب کے حبیب منظور نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے گویا یہ فرما رہا ہے کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تم پر ہونے والی باتیں، تم پر ہونے والے کام اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے گا۔ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب تمہارا رب ہی تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی کوئی بدلہ اگر نہ بھی لے، تمہارا رب تمہارا انتقام لے گا۔
وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہ دیکھ رہا ہے، تم جو اپنے رب سے فریاد کر رہے ہو وہ رب سن رہا ہے، اور تمہارے بارے میں لوگ جو غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں تمہارا رب اسے بھی سن رہا ہے، اور تمہارے ساتھ جو ظالمانہ برتاؤ کیا جا رہا ہے تمہارا رب اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی، حالانکہ اصل میں تو یہ آیت آپ سے پہلے ہی نازل ہو چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس کا پس منظر کچھ اور ہے، لیکن اتفاق سے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت دیکھیے، خون کا پہلا قطرہ اسی آیت پر گرنا دیکھیے اور اس آیت کا پورا مضمون دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا حضرت عثمان غنی کی تسلی کے لیے ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس ایک آیت سے ہی حضرت عثمان غنی جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، آپ کی شہادت بھی واضح ہوئی، مظلومانہ شہادت بھی واضح ہوئی، اور اللہ نے آپ سے گویا اس آیت کے تحت وعدہ بھی کر لیا، آپ کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، آپ کا رب دیکھ رہا ہے، ظالمین کے ظلم کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کی شہادت کی انفرادیت ایک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، خون کا پہلا قطرہ گرا اور بامانہ آیت پر گرا، تو آپ کی شہادت کی ایک انفرادیت تو یہ ہے، اور دوسری انفرادیت یہ ہے کہ آپ کے رب نے وعدہ کیا کہ آپ کے ساتھ جس نے ظالمانہ سلوک کیا ہے آپ کا رب ان سے ضرور بدلہ لے گا، آپ کی طرف سے آپ کا رب ہی کافی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر جتنے لوگ شریک تھے اللہ نے ہر ایک سے انتقام لیا، الگ الگ طریقے سے انتقام لیا۔ ایک کے بارے میں ابو قلابہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امام محب طبری نے الریاض النطرہ فی مناقب عشرہ میں اس واقعے کو لکھا۔ حضرت ابو قلابہ یہ تابعین میں سے ہیں اور کئی صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے، بڑا مقام و مرتبہ پایا۔ فرماتے ہیں کہ شام کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک آواز نے ان کے قدم روک دیے، دور سے کہیں سے آواز آ رہی تھی کہ میرے لیے دعا کرو، بے شک میرے لیے تو جہنم ہی ہے، میرے لیے دعا کرو، بے شک میرے لیے تو جہنم ہی ہے۔ تو وہ بلند آواز سے یہ صدا لگا رہا تھا، روتے ہوئے، کراہتے ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ بازار میں تو بھیڑ ہوتی ہے، تو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ چلتے چلتے اس آواز تک پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بالکل مٹی سے اٹا ہوا ہے، گندا ہے، دونوں ہاتھ اس کے مفلوج ہیں، دونوں پاؤں سے معذور ہے اور آنکھوں سے اندھا ہے، اور یوں ہی زمین میں لتھڑتا ہوا چل رہا ہے، لوگ ٹھوکریں مار رہے ہیں، کبھی وہ ادھر جاتا ہے کبھی وہ ادھر جاتا ہے، اور ہر ایک سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، بے شک میرے لیے تو جہنم ہی ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ اس شخص کے قریب گئے اور رک گئے، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ ہر شخص تو جنت کے لیے دعا کے لیے مطالبہ کرتا ہے، دعا کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن تم عجیب آدمی ہو، تم کہہ بھی رہے ہو کہ میرے لیے دعا کرو اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ بے شک میرے لیے تو جہنم یہ ہے، ایسی دعا کون کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بڑا ہی نامراد شخص ہوں، اور میں اس وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے جہنم ہی ہے، اس لیے کہ امیر المؤمنین اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والوں میں بھی شامل تھا۔ تو کہنے لگا
کہ جب میں آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے گھر میں کودا، میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے، تو میں نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو جب میں ان کے قریب گیا تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ ایسا شخص ہے کہ زندگی بھر کبھی بھی اس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، اور یہ ایسا شخص ہے جس نے زندگی بھر روزانہ یہ معمول رکھا ہے کہ رات میں ایک قرآن پڑھتا ہے۔ ایسے شخص کو، ایسے تابع دار شخص کو، ایسی عبادت کرنے والے شخص کو شہید نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو شخص کہنے لگا مجھ پر تو شیطان سوار تھا، اور شہید کرنا، انہیں قتل کرنے کے لیے ایک غصہ تھا جو لوگوں نے دلایا تھا سیاسی طور پر۔ اس کا پس منظر کافی طویل ہے، تو میں نے کسی کی بات نہ مانی، تو میں جب انہیں شہید کرنے کے لیے آگے بڑھا اور میں نے تلوار کا پہلا وار کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور فرمایا یا اللہ اس کے دونوں ہاتھ توڑ دے۔ جب میں قریب گیا تو پھر دعا کی، یا اللہ میرے لیے بد دعا کی، یا اللہ اس کے دونوں پاؤں معذور کر دے۔ جب میں نے انہیں ضرب لگائے تو پھر دعا کی، یا اللہ میرے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ اس کی دونوں آنکھیں ضائع کر دے، اسے نابینا کر دے اور اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر انہیں شہید کر کے میں باہر نکلا، اور زندگی بھر مجھے ایسا محسوس ہوتا رہا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بد دعاؤں کے حصار سے نکل نہ سکا۔ تو ان کی بد دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد میرے دونوں ہاتھ مفلوج ہوئے، کچھ دنوں کے بعد میں دونوں پاؤں سے معذور ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد میری بینائی بھی ختم ہو گئی، میں اندھا ہو گیا۔ جب میں بالکل زندگی سے بیکار ہو گیا، میری بیوی بچوں نے، میرے خاندان والوں نے مجھے بیکار سامان سمجھ کر باہر پھینک دیا، اور اب میری زندگی ایسی ہے کہ کبھی کوئی ٹھوکر مارتا ہے تو ادھر، کبھی کوئی ٹھوکر مارتا ہے تو ادھر، کبھی کوئی کچھ رحم کھا کر کچھ کھلا دے تو کھا لیتا ہوں، ورنہ کئی دن ہو جاتے ہیں نہ کچھ کھانے کو ہوتا ہے نہ کچھ پینے کو ہوتا ہے۔ اور بے شک یہ صرف اس ظلم کی وجہ سے ہے جو میں نے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کیا۔ تو انہوں نے میرے لیے 4 بد دعائیں کی تھیں کہ یا اللہ اس کے دونوں ہاتھ معذور کر دے، دونوں ہاتھ مفلوج کر دے۔ میرے دونوں ہاتھ مفلوج ہو گئے۔ دوسری دعا کی تھی، یعنی دوسری بد دعا کی تھی، یا اللہ اس کے دونوں پاؤں مفلوج کر دے، تو میرے دونوں پاؤں بھی ضائع ہو گئے۔ تیسری بد دعا کی تھی، یا اللہ اسے نابینا کر دے، تو میں نابینا ہو گیا۔ چوتھی بد دعا کی تھی کہ یا اللہ اسے جہنم میں گھسیٹتے ہوئے لے جا، تو میں کہتا ہوں کہ جب ان کی 3 بد دعائیں میرے حق میں قبول ہو گئی اور میں نے دیکھ لیا ہے، تو بے شک اب میرے لیے جہنم ہی ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے دعا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرو، شاید اللہ مجھے بخش دے، ویسے تو میرے لیے جہنم ہی ہے، اس لیے کہ امیر المومنین کی دعائیں، ان کی بد دعاؤں کے حصار سے میں اب تک نکل نہ پایا۔ تو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ پھر کہتے ہیں کہ تو ایسا بدبخت شخص ہے کہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ نے اسے اسی حال میں چھوڑ دیا، اور یہی آیت تلاوت کی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تمہارے لیے کافی ہے ان سے انتقام لینے میں، اور بے شک وہ سننے والا ہے اور علم والا ہے۔ تو اس سے 2 باتیں ظاہر ہوتی ہیں بالکل واضح۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین اسلام کے تیسرے خلیفہ جن کی شہادت انہی ایام میں ہوئی ہے، ان کا مقام و مرتبہ یہ کہ مظلومانہ شہید کیے گئے، اور جتنے لوگ آپ کی شہادت میں شریک تھے
جنہوں نے آپ پر ظلم کیا اللہ نے ہر ایک سے الگ الگ انداز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا حساب لیا، انتقام لیا۔ ان میں سے ایک کا واقعہ ہم نے بیان کیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر اللہ مظلوم کی صدا سنتا ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا ہو، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو۔ بڑوں کی دعائیں تو الگ ہوتی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی چھوٹے کی مظلومانہ دعا اللہ نہ سنے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی چھوٹا بھی ہو نا، اگر وہ مظلوم ہو اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ یہ تو صحیح حدیث شریف ہے۔ فرمایا کہ 3 دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہی ہیں ہر حال میں۔ فرمایا کہ مسافر کی دعا، والدین کی دعا یا بد دعا اپنی اولاد کے لیے، اور تیسری مظلوم کی دعا۔ فرمایا کہ مظلوم جب دعا کرتا ہے، یہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہی ہیں، یا تو جلد یا بدیر قبول ہوتی ہیں۔ بلکہ آگے ایک حدیث میں فرمایا کہ مظلوم مومن ہو تب بھی اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم اگر کافر ہو تب بھی اللہ اس کی دعا سنتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک کافر ہے، غیر مسلم ہے، اس پر ظلم کیا گیا، اسے ظلماً قتل کر دیا گیا، یا ظلماً اس کی زمین چھین لی گئی، جب وہ اپنے رب سے دعا کرے تو اللہ کیوں کر اس کی دعا نہ سنے گا؟ تو ہمیشہ زندگی میں کوشش کیجئے بھلے مظلوم بن جائیں لیکن ظالم نہ بنیں، اس لیے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے، مظلوم کو پسند فرماتا ہے، اس کی دعا بھی سنتا ہے۔ اگر مظلوم کا انصاف یہاں نہ ہو تو بہرحال آخرت میں تو اس کا انصاف ہوگا نا، لیکن ظالم کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی اندھیرا ہے۔ تو ظلم کرنے سے بچیے، خواہ انسانوں پر ہو، خواہ چونٹی پر ہو، خواہ کتے پر ہو، خواہ کسی جانور پہ ہو۔ ظلم پھر ظلم ہے، چاہے وہ مومن پر ہو، چاہے کافر پر ہو، چاہے ایک جانور پہ ہو، چاہے ایک گدھے پر ہو، چاہے ایک کتے پر ہو، چاہے ایک چونٹی پہ ہو۔ ظلم کرنے سے بچیے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو ایک چونٹی پر بھی احسان کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ نے ہر چیز پر خیر خواہی لکھ دی ہے۔ اللہ نے ہر بندے پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ ہر چیز پر احسان کرے۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، اگر تم میدان جنگ میں کسی کافر کو قتل بھی کرو اچھائی کے ساتھ قتل کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ اچھائی کے ساتھ قتل کرنا کیا؟ فرمایا اچھائی کے ساتھ قتل کرنا یہ کہ صرف اس کی جان نکال لو، بس غصے میں اس کی آنکھیں نہ نکالو، اس کی ناک نہ کاٹو، اس کے جسم کو، اس کے چہرے کو مسخ نہ کرو کہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ کافرین اور مشرکین یہ کرتے تھے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کو لوگ پہچان بھی نہ پائے تھے۔ آپ کی بہن نے آپ کی انگوٹھی یا شہادت کی انگلی دیکھ کر آپ کو پہچانا تھا کہ آپ کا سینہ چاک کر دیا گیا، آپ کی آنکھیں نکال لی گئیں، آپ کی زبان کاٹ دی گئی، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے تھے۔ تو مشرکین نے غصے میں یہ کیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے دفاع میں ہمیشہ آگے آگے ہوتے تھے، تو اسے مسخ کرنا کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن ہے اسے جان سے مار دو، لیکن اس طرح نہ کرو۔ اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، جب تم کسی کو قتل بھی کرو تو احسان کے ساتھ قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، جب تم جانور ذبح کرو تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔
وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ۔ عرض کیا رسول اللہ جانور کے ساتھ ذبح کرتے ہوئے احسان کرنا کیا؟ فرمایا چھری بہت تیز رکھو اور ذبح کرتے ہوئے جانور کو راحت دو۔ فرمایا راحت کیا ہے؟ فرمایا راحت یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلاؤ، ذبح کرنے سے پہلے اسے گھسیٹو نہیں، ذبح کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اور ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لو، اور چھری تیز کرتے ہوئے بھی یہ دیکھو کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرے۔ ہم تو نہ جانے کیوں بقرعید کے دنوں میں خامہ خواہ کے ظالم کسائی بن جاتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا جانور ذبح کرنا تو ایسے ذبح کرتے کہ گویا کوئی طور طریقہ ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت کے لیے بھی طریقہ ہے۔ اور طریقہ کیا؟ جو ہم نے بتایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرے، اگر جگہ ہے تو اس جانور کو دوسری جگہ منتقل کرے، یا اگر جگہ تنگ ہے اسی جگہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو جو جانور ابھی ذبح نہ ہوا ہے اس کے سر پر، اس کے چہرے پر کوئی کپڑا ڈال دے، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے جانور کو ذبح ہوتا نہ دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نے بکری لٹائی ہوئی ہے اسے ذبح کرنے کے لیے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ اس بکری کے سامنے ہی چھری تیز کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ ایک جاندار کو 2 مرتبہ موت دو، وہ تو چھری تیز کرتا دیکھ کر ہی مر گیا، اب دوبارہ تم اسے ذبح کرو گے؟ تو جتنا حکم دیا گیا ہے اتنا ہی۔ ہمارے علماء نے لکھا، اور اس پر ہم نے لکھا بھی ہے اس دور میں، اپنے تحریری فتویٰ میں بھی لکھا ہے کہ جانور ذبح کرنے کے لیے صرف 4 رگوں کا کٹنا، 4 میں سے 3 بھی کٹ جائیں تو کافی ہیں۔ ایک سانس کی رگ ہوتی ہے جو موٹی ہوتی ہے، جسے ہم کڑکڑی کہتے ہیں، سانس کی رگ ہے، اسی کے ساتھ کھانے کی رگ ہوتی ہے، وہ بھی موٹی ہوتی ہے، اور اس کے ان دونوں کے اغل بغل میں 2 خون کی رگ ہوتی ہے جسے ودجین کہتے ہیں۔ بس ان 4 رگوں کا کٹ جانا مکمل طور پر، یا 4 رگوں کا اکثر کٹ جانا، یا ان 4 رگوں میں سے 3 کا کٹ جانا ذبح کے لیے کافی ہے۔ اب اس کے علاوہ اس میں اور کچھ ہے ہی نہیں کہ چھری پھیری جائے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو چھری پھیرتے ہی رہتے ہیں۔ دیکھیں منو کا جانور ہے، اسے ٹھنڈا ہوتے ہوئے 5 منٹ تو لگے گا نا۔ ایک آپ مرغی ذبح کریں تو 2-3 منٹ تو وہ بھی تڑپتا ہے، وہ بھی تڑپتی ہے۔ تو ایک منو کا جانور ہے، ایسا نہیں ہے کہ ادھر ذبح کیا اور ادھر ٹھنڈا ہو جائے، اسے ٹھنڈا ہونے میں بھی وقت لگتا ہے۔ تو 4 رگیں کٹ گئیں، بس اپنی چھری ہٹا لیجئے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہڈی تک چھری پہنچاتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ علماء نے صاف لکھا یہ ظلم ہے اور یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ جتنی ضرورت تھی اس ضرورت سے زیادہ آپ نے چھری آگے پہنچائی ہے۔ جانور تو حلال ہے لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ گردن توڑنا جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے، کسائیوں کی دیکھا دیکھی ہمارے لوگ بھی، نوجوان لڑکے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ذبح ہو گیا تو فوراً اس کی گردن توڑ دیتے ہیں۔ تو گردن چٹخانہ توڑنا یہ بھی ظلم ہے۔ جہاں تک ممکن ہو، اب تو یہ سیزن ختم ہو گیا، اگلے سیزن میں یاد رکھیے، پتہ نہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو اگلی بار، تو آپ میں سے کوئی بھی ایک بھی یاد رکھے تو میری محنت کافی ہو جائے گی۔ گردن توڑنا، چٹخانہ جانور کے ٹھنڈے ہونے سے پہلے، گردن توڑنا یا اس کی کھال اتارنا یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ جتنی تکلیف میں وہ جانور ذبح ہو اس سے زیادہ آپ اسے تکلیف دے رہے ہیں۔ بعض تو اتنے ظالم ہو جاتے کہ چھری پھیرتے ہوئے گردن ہی الگ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ جانور تو کھایا جائے گا، وہ تو حلال ہے، لیکن آپ کا یہ عمل یہ ظلم ہے۔ تو ہم نے پہلے بتایا نا کہ ظلم کسی پہ بھی ہو، اگر کافر پہ بھی ظلم ہو نا
اللہ اسے پسند نہیں کرتا، تو یہ تو حلال جانور ہے، یہ تو عبادت کا جانور ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی کے جانور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو یہ وہ جانور ہیں جن پر سواری کرنا بھی منع ہے۔ اگر جانور دودھ والی ہے تو اس کا دودھ نکالنا بھی منع کیا گیا، اس لیے کہ یہ احترام والا جانور ہے۔ تو جب احترام والا جانور ہے تو اسے ذبح بھی کیا جائے، احترام کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ تو کوئی اس طرح سے اگر لاابالی پن کرے نا تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ روکیں۔ بعضوں کو دیکھا وہ حرام مغز پر اس کی نوک مارتے ہیں تاکہ جانور جلدی مر جائے، یہ ظلم ہے۔ اس سے یہ تو اسلامی طریقے پہ بھی ظلم ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے نا کہ حرام مغز پہ مارنے سے یا گردن توڑ دینے سے جانور فوراً مر جاتا ہے، اور فوراً مر تو جائے لیکن اس کا خون پورا نہیں نکلتا، اور یہ حرام خون گوشت میں شامل ہوتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ نقصان بھی ہے، اور طبی طور پر ایسا گوشت کھانا بھی نقصان دہ ہے۔ جب تک دم ہے نا، وہ جانور جتنا ہلتا ہے، جتنا تڑپتا ہے، تو حرام خون، یہ دم مسفوح یہ جسم سے نکلتا ہے، اور جس قدر زیادہ یہ خون نکل جائے اتنا ہی زیادہ گوشت صحیح ہوگا، صاف ہوگا، حلال ہوگا، اور طبی طور پر صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔